بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ کے لیے ہم بہت ہی خاص ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم جانیں گے کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو برے انسان کی بھی نشانیاں بتائیں گے۔ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان کی یہ کچھ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہو جانا، یعنی جب اس شخص کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے وہ بالکل بھی بے خبر ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے کون کون بیٹھا ہوا ہے، یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، اور پھر سے بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کے مطابق ایسا شخص نہایت ہی حساس طبیعت کا ہوتا ہے، اور لوگوں کے تلخ یعنی کڑوے رویے سے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ یعنی کڑوا رویہ دیکھتا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا، اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے الٹا چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہر نفسیات بتاتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری نے کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ضرور بتائیے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں اگر دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر با رونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیات کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا سایہ ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت اور باقی حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال ملاتے تھے۔ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیاہ بھی کرنے سے پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہروں پر بدصورتی کے طور پر نمایاں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، اور ان کے بارونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال اور حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت، معاملات اور اخلاق و معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ بہرحال پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ پیارے دوستو، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیات بیان فرمائی، وہیں پر فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ چگلیاں کھانے والے یعنی ایک دوسرے کی چگلی کرنے والے لوگ۔ پیارے دوستو، چگلی کہتے ہیں ایک دوسرے کی جو غیب دہ باتیں ہیں، ان کی باتیں دوسروں تک پہنچانے والے کو۔ ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے۔ اس چیز کا ہمارے یہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے یہ جھگڑوں کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو اکثر یہی وجہ سامنے نکل کر آتی ہے۔ چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے، چگلی کرنا بہت برا عمل ہے، اور اسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات ارشاد فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ 2 دوست اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت اور اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی تیسرا شخص دخل دے کر ان کی محبت اور اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ محبت اور اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو تو اس میں فساد ڈالنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ نمبر 3، تیسری بات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اکثر لوگوں کا پردہ کرتا ہے۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کرو، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کرو۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹوہ میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیب ڈھونڈنا اور پھر انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا تاکہ وہ بدنام ہو سکے، وہ بے عزت ہو سکے، تو یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برے لوگ قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں اسی لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتی اور ہم بلا تکلف یہ حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ جانے انجانے میں ہی صحیح ہم یہ غلطیاں، یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا ایک بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنی چاہیے، اور پھر اپنے معاملات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنی خود کی اصلاح کی پہلے کوشش کرنی چاہیے، اور بعد میں اپنے لوگوں کی کرنی چاہیے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک راستے پر چلائے، ایسے راستے پر چلائے جس پر اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ چلتے ہیں، اور ہمیں ایسا بنائے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ